بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد متن فقہ کے حوالے سے سوالات کا سلسلہ جاری تھا۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے، کیا خلا والی عورت سے دوران عدت شوہر دوبارہ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی جس عورت کے ساتھ شوہر نے خلا کیا ہے، پیسے لیے ہیں، اس عورت کو چھوڑا ہے، ابھی وہ عورت عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، تو کیا اس عورت سے دوبارہ اس کی رضامندی سے نکاح جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جمہور فقہا کے نزدیک یہ جائز ہے۔ یعنی عورت اگر راضی ہو جائے، دوبارہ بیوی بننے پہ تیار ہو جائے، تو دوران عدت شوہر نکاح کر سکتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا خلا لینے والی عورت پر طلاق بھی واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یعنی صرف خلا کرنے سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں، خلا سے طلاق ہوگی یا طلاق دینے کے لیے الگ لفظ بولنا پڑے گا، اس کے متعلق جمہور اور ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ چنانچہ آپ جواب ملاحظہ کریں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طلاق ساتھ میں واقع نہیں ہوتی، مگر جب کلام ساتھ ہی ہو، یعنی ساتھ میں طلاق کا کلام بھی ہو خلا کے ساتھ، تو تب طلاق واقع ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی صورت میں بھی طلاق نہیں ہوگی، یعنی شوہر خلا کے ساتھ طلاق کا لفظ بولے تب بھی نہیں ہوگی، نہ بولے بعد میں بولے تب بھی نہیں ہوگی۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طلاق واقع ہو جائے گی ہر حال میں، چاہے کلام خلا کے ساتھ ہو، یعنی خلا لیتے وقت ہی شوہر طلاق دے دے تب بھی طلاق ہو جائے گی، چاہے اس کے بعد طلاق دے طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی جب تک عورت عدت میں موجود ہے طلاق ہو جائے گی۔ یہ کہنا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اگلا جو ہمارا سوال ہے وہ ہے تخییر طلاق اور تملیک طلاق کے متعلق، کہ تخییر طلاق اور تملیک طلاق میں فرق کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم امام مالک کا نظریہ پڑھتے ہیں، کیونکہ بدایت المجتہد فقہ مالکی کے مطابق ہے، اور امام مالک کا نظریہ انہوں نے پہلے ذکر کیا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تملیک کا معنی ہے طلاق واقع کرنے میں عورت کو مالک بنا دینا، یعنی طلاق اپنے اوپر واقع کرنے میں شوہر کہے عورت کو تو مالک ہے۔ تو امام مالک فرماتے ہیں یہاں پہ وہ ایک طلاق کا مالک بھی بنا سکتا ہے، ایک سے زائد کا بھی بنا سکتا ہے، اسی طرح شوہر چاہے تو طلاق کو رد بھی کر سکتا ہے، کیونکہ مالک جو شوہر بنا رہا ہے۔ جبکہ تخییر طلاق کے اندر امام مالک فرماتے ہیں تخییر ہے اختیار سے، اختیار میں دو چیزوں میں سے ایک چیز کو رکھنا ہے، یا طلاق کو یا اس کو، دونوں چیزیں ساتھ نہیں ہوتی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تخییر طلاق کا مطلب ہے ایسی طلاق جس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ خیار کا معنی ہی یہی ہے، اختیار کا مقصد ہی یہی ہے، الا یہ کہ خیار مقید ہو۔ خیار مقید سے مراد یہ ہے کہ شوہر اختیار دے ایک یا دو طلاقوں تک، تو ایک اور دو طلاقوں کے ہوتے ہوئے بیوی نکاح میں باقی رہ سکتی ہے۔ اس صورت میں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حد تک تو ٹھیک ہے، اگر خیار مقید ہو تو اس صورت میں نکاح باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر خیار مطلق ہو، شوہر یہ کہے کہ یا مجھے اختیار کر لے یا نفس کو اختیار کر لے یا طلاق کو اختیار کر لے، تو اس صورت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عورت کو ایک کام لازمی کرنا پڑے گا، اگر وہ شوہر کا انتخاب کرے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی، کیونکہ خیار کا مقصد ہی یہی ہے، دونوں میں سے ایک، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اگر وہ اپنے آپ کو اختیار کر لے، خیار کر لے، یعنی طلاق کو پسند کر لے، تو اس صورت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھیں کہ تملیک کب باطل ہوگی۔
تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شوہر نے جو تملیک عورت کے حوالے اور سپرد کی ہے، عورت کو جو مالک بنایا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تملیک اس وقت تک باطل نہیں ہوتی، اس وقت تک قائم رہے گی یا تو عورت اپنے آپ کو طلاق دے لے یا عورت کہے کہ میں تمہاری اس تملیک کو رد کرتی ہوں۔ اگر عورت نہ رد کرتی ہے نہ طلاق دیتی ہے تو یہ تملیک عورت کے پاس 1 مہینے 2 مہینے 4 مہینے 8 مہینے جب تک عورت چاہے اپنے پاس رکھ سکتی ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے۔ ہاں ایک قول امام مالک کا یہ ہے کہ بہت زیادہ لمبا عرصہ گزر جائے تو تملیک بھی باطل ہے۔ اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ پڑھتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تملیک اور خیار میں طلاق واقع نہیں ہوگی الا یہ کہ شوہر نیت کرے، کوئی فرق نہیں ہے، یعنی شوہر جب نیت کرے گا تب طلاق واقع ہوگی ورنہ نہیں۔ اور دوسری بات اتنی ہی واقع ہوگی جتنی نیت کرے گا، اگر 1 کی نیت کرے 1، 2 کی کرے 2، 3 کی کرے 3، یعنی جتنی نیت شوہر کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر عورت اپنے نفس کو طلاق دے لے تو 1 طلاق رجعی ہوگی، اس سے زیادہ طلاقیں نہیں ہوں گی۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کہ اس کے متعلق پڑھ لیتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خیار تو کوئی چیز نہیں ہے، عورت کو طلاق کا اختیار دینا یہ کوئی چیز نہیں ہے، خیار کوئی طلاق نہیں ہے۔ ہاں اگر تملیک ہو یعنی عورت کو طلاق دینے کا مالک بنائے تو اس صورت میں اگر عورت خود کو 1 طلاق دے دے تو احناف کے نزدیک وہ طلاق بین تصور ہوگی، بین شمار ہوگی۔ امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر خلاصہ سن لیں۔ امام مالک تخییر اور تملیک میں فرق کرتے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں تملیک میں اتنی طلاقیں ہوں گی جتنا شوہر جس کی نیت کرے 1 کرے 2 کرے 3 کرے، شوہر تملیک میں طلاق رد بھی کر سکتا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں خیار میں شوہر کو کوئی اختیار نہیں، خیار میں 2 چیزوں میں سے ایک چیز، یا تو 3 طلاقیں یا شوہر، اگر شوہر کو پسند کر لے عورت تو ٹھیک ہے، اور اگر عورت شوہر کو پسند نہیں کرتی، جدائی کو پسند کرتی ہے تو وہ جدائی طلاق رجعی نہیں ہوگی بلکہ 3 طلاقوں والی جدائی ہوگی، کیونکہ خیار کا مقصد ہی یہی ہے 2 میں سے ایک کو وہ کرنا۔ دوسرے نمبر پہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تملیک یا تو زیادہ لمبا عرصہ گزرنے کی وجہ سے باطل ہو جائے گی یا اس وجہ سے تملیک باطل ہوگی، تملیک باقی نہیں رہے گی کہ بیوی اپنے آپ کو 1 طلاق دے لے، یا پھر اس وجہ سے کہ بیوی اس تملیک کو رد کر دے۔ جب تک بیوی طلاق نہ دے، جب تک بیوی تملیک کو رد نہ کرے، عورت اپنے آپ کو طلاق دینے کا حق رکھتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تملیک اور تخییر دونوں برابر ہیں، ان میں شوہر کی نیت کے بغیر کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، اور شوہر اگر نیت کرے وہی طلاقیں واقع ہوں گی، اور اگر عورت نے اپنے آپ کو 1 طلاق دے دی تو وہ طلاق رجعی شمار ہوگی۔ یہ کہنا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خیار یعنی عورت کو طلاق کا خیار دینا یہ تو کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں تملیک کی صورت میں عورت کو اگر طلاق کا مالک بنا دے، عورت اگر اپنے آپ کو 1 طلاق دے گی تو اس طلاق کو بینہ تصور کریں گے۔